بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیدار سرمدی آپ سے مخاطب ہے۔ محرم الحرام کے حوالے سے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے سے پہلے دو چار باتیں ہیں، اور وہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو صرف میں کر سکتا ہوں، یہ ہر دل میں یہ باتیں ہیں اور بڑی دکھ بھری ہیں۔ یہ جو امام علی مقام سے محبت کا رشتہ ہے، یہ پاکستان میں کس کے ساتھ نہیں جڑا ہوا؟ ہر آدمی کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، مسلمان تو الگ رہے، جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ بھی امام علی مقام کی قربانی، ان کی جرأت، ان کی بہادری، ان کا صبر، اس کا کسی نہ کسی انداز میں تذکرہ کرتا ہے اور اپنے انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس ایک پاک رشتے اور اس غم کی داستان سے جڑے ہوئے اپنے غم کو بیان کرنے کی رت میں بھی کچھ ایسی فضا بنا دی گئی، اور اس کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں وہی ہمارے لیڈران کرام ہیں، جو بنیادی طور پر روزی روٹی کے لیے اس حد تک یعنی انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے کتنی تنظیمیں بنی، کتنے دونوں طرف کے کتنے لیڈر وہ اللہ کو پیارے ہوئے، لیکن ان لوگوں کو رحم نہیں آیا، سوچ نہیں بدلی۔ شاید اس لیے کہ اس کا تعلق روزی روٹی سے جڑ گیا ہے، شاید ہماری معیشت کی یہ کمزوری تھی، وگرنہ کم از کم مجھے یا میری عمر کے لوگوں کو اچھی طرح یاد ہے کہ محرم کے دنوں میں ایسی کوئی نفرت کی فضا کہیں دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ سبیلیں ہوتی تھیں، اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہوں یا کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ جڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ ان کا مطلب کہ ایک جو سرگرمیوں میں شرکت کا انداز الگ الگ ہوتا تھا، لیکن اس کی بنیاد نفرت نہیں، محبت ہوتی تھی، احترام ہوتا تھا، اور بنیادی طور پہ سب کی نگاہیں اور ان کی روحیں وہ اس واقعے سے اور واقعے کے بڑے بڑے عظیم الشان کرداروں سے جڑی ہوتی تھیں۔ لیکن آج ہم ایک ایسے موڑ پہ آ گئے ہیں کہ ہماری زندگی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، اور اس میں عام لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ عام لوگوں کی جس طرح رہنمائی کی جائے گی، جس طرح انہیں متعصب اور تعصب کی آگ میں جھونکا جائے گا، وہ اسی طرح ہو جائیں گے۔ آخر ماضی میں ایسا کیوں نہیں تھا؟ ماضی میں کیسے سب شیر و شکر ہو کر رہتے تھے؟ تو میری گزارش یہ ہے، اب بھی اسی ماضی کو واپس لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس رویے سے ہم نے صرف اپنا نقصان کیا ہے، اور باہر کا جو دشمن جب کبھی یعنی ساری دنیا گواہی دیتی ہے کہ جب باہر سے کوئی دشمن آئے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کون کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، وہ اگر اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب سے محبت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، اور پھر اپنی پسند کے مختلف کرداروں سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کا اپنا گراف رکھتا ہے، تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور جس کو جہاں سکون ملتا ہے وہ اس کو اسی طرح اس سے فیض ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمیں لوٹنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک اور ہمارے عوام کی جو حالت ہے، اور ہم جس نہج پہ آ چکے ہیں، سیکورٹی پہ جتنے بے پناہ اخراجات ہوتے ہیں، کتنی قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا ہے، یہ المیہ صرف اسی ایک نفرت کی آگ بھڑکانے کا نتیجہ ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم سنبھلیں، اگر نہیں سنبھلیں گے تو پھر اللہ میاں کا تو ایک اصول ہے کہ وہ پھر یہ لحاظ نہیں کرتا کہ یہ اس کا نام صرف نام کے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ اب میں کچھ نذرانہ عقیدت پیش کروں گا کہ وفا و بے وفائی حق و باطل، وفا و بے وفائی حق و باطل، سبھی کچھ چشمے وا میں آ گیا تھا، اور گلوبل عہد تھا عہد حسینی، زمانہ کربلا میں آ گیا تھا، زمانہ کربلا میں آ گیا تھا۔ اور ناظرین اور سنیے کچھ کہ ہر شاخ پہ پھول نہیں آتے، ہر نہر فرات نہیں ہوتی، ہر شخص حسین نہیں ہوتا، ہر موت حیات نہیں ہوتی، اور جو بات ازل تک یاد رہے ایسی ہر بات نہیں ہوتی، اور جس پر قربان سویرے ہوں ایسی ہر رات نہیں ہوتی۔ یہ باتیں راتیں جو کچھ ہے
ہے فیض حسین اور زینب کا، یہ آزادی کے سب سجدے ہے فیض حسین اور زینب کا۔ اور آخر میں ایک اور نظم کے چند شعر ہیں کہ تیرا غم ختم ہوتا ہی نہیں ہے، محرم ختم ہوتا ہی نہیں ہے، تیرا غم ختم ہوتا ہی نہیں ہے، محرم ختم ہوتا ہی نہیں ہے، عجب ہم ذات ٹھہرا درد اپنا، یہ ہمدم ختم ہوتا ہی نہیں ہے، اور جہاں تک زندگی ہے دھڑکنے ہیں، جہاں تک زندگی ہے دھڑکنے ہیں، سو ماتم ختم ہوتا ہی نہیں ہے، وہ جس نے آنکھ کو دریا کیا ہے، وہ جس نے آنکھ کو دریا کیا ہے، وہ موسم ختم ہوتا ہی نہیں ہے، اور غنیمت ہے تیری باتوں کا مرہم، یہ مرہم ختم ہوتا ہی نہیں ہے، اور ازل سے پڑھ رہی ہے دل کو دنیا، ازل سے پڑھ رہی ہے دل کو دنیا، یہ کالم ختم ہوتا ہی نہیں ہے، اور میں اپنی آنکھ میں بیدار گم ہوں، یہ عالم ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ شکریہ۔